الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے تاریخ کی ایک بہت اہم شخصیت، بنی اسرائیل کی تاریخ کی ایک بہت اہم شخصیت کا ذکر کرنے لگا ہوں، اور یہ اہمیت ان کی اس طرح بھی بڑھ جاتی ہے کہ ان کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، اور یہ بادشاہ گزرے ہیں اور ان کا نام ہے طالوت۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا ذکر کچھ اس طریقے سے ہے۔ پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ ہے، اور آیت نمبر جو ہے 247 ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور ان کے نبی نے ان کو کہا، یہ نبی حضرت شموئیل علیہ السلام ہے، اور یہ لوگ حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس، یعنی بنی اسرائیل کے جو تھے بڑے بڑے زعماء، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے سیٹھ، چودھری، نواب، اس طرح کر کے جو امیر امراء لوگ تھے، جو سمجھتے تھے کہ ہم جو ہیں اہل سیادت ہیں، ہم اہل حکومت، ہمیں میں سے کوئی ہونا چاہیے۔ تو وہ شموئیل علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، یہ آیت نمبر 246 ہے۔ کیا تم نے وہ گروہ دیکھا، وہ گروپ دیکھا سیٹھوں کا، مالداروں کا، وہ نوابوں کا، وہ اہل ثروت کا گروہ جو اپنے نبی کے پاس گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ نبی ہیں، حضرت اشمعیل علیہ السلام ہیں۔ اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں اور جو جہاد کریں، جس کے جھنڈے کے نیچے ہم جو ہے وہ اکٹھے ہو کر کافروں کے ساتھ جہاد کریں، قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کریں۔ جالوت بادشاہ نے ان کی تباہیاں پھیر دی تھیں، اور ان کو جو ہے ان کے لڑکوں کو، ان کے جوانوں کو، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا تھا، گھر گرا دیے تھے، گھروں سے نکال دیا تھا، اور مال و متاع سب کچھ چھین چاٹ لیا تھا ان کا۔ تو کہنے لگے ایک بادشاہ بنا دیں کہ جس کے جھنڈے تلے ہم اکٹھے ہو کے جہاد کریں ان قوم کفار کے ساتھ، قوم جالوت کے ساتھ۔ حضرت اشمعیل علیہ السلام کہنے لگے، آپ نے فرمایا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال والا تقاتلوا، مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ اگر میں نے بادشاہ مقرر کر دیا، تمہارے اوپر جہاد فرض ہو گیا، تو تم بھاگ جاؤ گے میدان چھوڑ کے، کیونکہ یہ جو ہے نا نخرے والے ممی ڈیڈی لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ جہاد کریں، یہ تو کام ہے مجاہدوں کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں، جنہیں نہ پانی کی فکر ہو پینے کی، نہ کھانے کی فکر ہو، نہ ان کو اچھے اچھے کپڑوں کی فکر ہو، نہ اچھے اچھے جوتوں کی فکر ہو، بس انہیں فکر ہو تو اس بات کی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جھنڈا ہے وہ بلند کرنا ہے، اعلاء کلمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، حق کی خاطر ہم نے لڑنا ہے چاہے جان چلے جائے۔ تو یہ جو تمہاری شکلیں ہیں یہ جہاد والی لگی، تو یہ حضرت اشمعیل علیہ السلام نے کہا حال عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو وہ کہنے لگے کہ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ارے اللہ کے نبی کیسی باتیں کر رہے ہو کہ ہم جہاد نہ کریں، ہم نہ لڑیں اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، وہ جو جالوت ہے اور اس کی قوم جو ہے انہوں نے تو ہمارے گھروں سے ہمیں نکال دیا، ہمارے جو لڑکے ہیں، ہمارے جوان، ہماری اولادیں، ان کو انہوں نے اپنے قابو میں کر لیا، قبضے میں کر لیا، تو ہم نہ لڑیں، ہم تو سب کچھ کھو بیٹھے ہیں، تو ہم ضرور لڑیں گے، انتقام سے ہمارے سینے سلگ رہے ہیں، کیسے نہیں ہم لڑیں گے، انتقام کی آگ ہمارے سینوں میں بھڑکی ہوئی ہے، ہم ضرور لڑیں گے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم بھاگ جاؤ گے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم لڑیں گے۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منهم، یہ سارا اینڈ کا سارا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔
القصہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جہاد ہم نے ان پہ فرض کیا وہ بھاگ گئے، دوڑ گئے، سوائے چند لوگوں کے جو میدان میں کھڑے رہے، اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 247 ہے، اس میں یہ بات آ رہی ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ اب اس میں اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے، یعنی وہ بادشاہ مقرر کروانے گئے تھے۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے، ہم بڑے مطلب بہادری سے لڑیں گے، آپ کرو بادشاہ مقرر کرو، تو بڑا زور لگا رہے تھے۔ اب ان کا خیال تھا کہ بادشاہ کوئی ہمارے اندر میں سے ہوگا، ہم جو بڑے بڑے سیٹھ صاحبان گئے ہیں نا، تو بادشاہ ہمارے اندر میں سے ہوگا، کیونکہ ہم ہی سردار ہیں، ہم ہی سیٹھ ہیں، اور جو مالدار ہوتا ہے وہی بادشاہت کا اہل ہوتا ہے، اور جو اعلیٰ خاندان سے ہوتا ہے وہی بادشاہت کا اہل ہوتا ہے۔ اور یہ بادشاہوں کے خاندان سے گئے تھے، اور بادشاہوں کا خاندان یہودا ابن یعقوب، یعنی یعقوب علیہ السلام کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا یہودا، یہ اس کی اولاد تھی، اور یہ سارا بادشاہوں کا خاندان تھا، اور اسی کے خاندان سے سارے بادشاہ چلے آ رہے تھے۔ یہ سیاق و سباق ہے سارے اس واقعے کا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ تو ہم ہی میں سے ہی ہوگا، پکے تھے اس بات پہ، بس اللہ کے نبی نے اشارہ کرنا ہے تو ایک بن جائے گا بادشاہ۔ تو وہ پھر جو ایک بنتا ہے نا، وہ اقربا پروری کر کے وہ اپنے سارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو نوازتا ہے، وہ چاچوں کو، ماموں کو، بھتیجوں، بانجوں کو، کزنوں کو۔ تو ان کا مطلب تھا ایک بن گیا تو پھر سارا کام سیدھا ہو جائے گا، باقی جو ہیں وہ خود ہی جو ہے وہ ان کو نوازتا رہے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا الٹ۔ ہوا کیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عصا بھیجا کہ جس کا جو ہے قد اس عصا کے برابر ہوگا تو وہ بادشاہ ہوگا۔ اچھا، ایک اور نشانی بھیجی کہ ایک بوتل بھیجی تیل کی، اور اس کے اوپر کارک سے بند تھا، اور کہا کہ اس یعنی یہ بوتل کے سامنے جو بندہ آئے گا اور اس بندے کو دیکھ کے یہ تیل جوش مارنے لگ پڑے گا، وہی بادشاہ۔ دو نشانیاں بھیجی۔ اب کیا ہوا کہ باری باری جی سارے آ رہے ہیں، باری باری سارے آ رہے ہیں، تو وہی بادشاہ بننے کے جو امیدوار تھے وہی آ رہے تھے نا، وہی چودھری نمبردار ٹائپ کے لوگ، امراء، وزراء، بڑے بڑے عہدے دار، بڑے بڑے پگڑیوں والے، بڑے بڑے تروں والے، وہی آ رہے تھے۔ اور وہ کسی کو آنے کیوں دیتے؟ وہ کسی کو کیوں آنے دیتے اور کو؟ وہ انہوں نے بار بار آنا تھا، انہوں نے بار بار آنا تھا، انہوں نے بار بار آنا تھا، وہی آتے رہے۔ تو نہ تیل اچھلا، وہ بوتل سے باہر آیا، کارک اس کا اچھلا، اور نہ ہی وہ جو قد تھا ڈنڈے کے برابر کسی کا ہوا۔ تھک ہار کے مذاق اڑانے لگ پڑے۔ اسماعیل علیہ السلام تو ینگ ایج میں ان کو نا نبوت مل گئی تھی، اسماعیل علیہ السلام کو چھوٹی عمر میں، یعنی ابھی بالغ ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرما دی تھی۔ اچھا، میں نے اسماعیل علیہ السلام کا سارا واقعہ ایک ویڈیو میں بیان کیا، ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی لگاؤں گا۔ تو یہ جو لوگ تھے بنی اسرائیل کے، ان کے یعنی کم عمر ہونے کی وجہ سے کوئی اتنا ان پہ یقین بھی نہیں رکھتے تھے، ٹرسٹ بھی نہیں رکھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے ایز اے امتحان ہی ان کے پاس آئے تھے، تو اتنا کوئی ٹرسٹ بھی نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل جو تھے، یہودی لوگ جو تھے، یہ اپنے انبیاء کا مذاق اڑانا، ان کے شہید کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکیاں کرنا، یہ ان کا وتیرہ تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بھی کر رہے تھے۔ جب کسی کا قد نہیں پورا آیا اس ڈنڈے کے برابر، اور وہ تیل جو تھا اس کی نشانی بھی نہیں پوری ہوئی، تو یہ مذاق اڑانے لگ پڑے کہ یہ ایسے ہی مار رہے ہیں۔ اچھا، ہوا کیا کہ ایک نوجوان بنی اسرائیل کا ہی غریب قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، غریب قبیلہ۔ اور وہ غریب قبیلہ کون تھا؟ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے، بنیامین،
ان کو انگلش میں بینجامن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو بنیامین تھے، بنیامین کی اولاد جو تھی وہ غریب لوگ تھے، وہ کوئی اتنے امیر نہیں تھے تو وہ آل نبی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی، لیکن وہ سارے آپس میں ان کی شادیاں، تو وہ وہی قبیلہ تھا اور وہ غریب تھا۔ اچھا، اس قبیلے کا ایک نوجوان جس کا نام طالوت تھا، جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر بھی آیا ہے، جس کا نام طالوت تھا، تو وہ جو طالوت تھا نا، وہ اس کے جو باپ تھا وہ کام کرتا تھا پانی پلانے کا، سقا تھا۔ بعض نے لکھا کہ وہ تاجر تھا، ٹریڈ کرتا تھا، لیکن نہیں، وہ ٹریڈر نہیں تھا، کیونکہ ٹریڈر تو پھر بڑے مالدار ہوتے ہیں نا، وہ مالدار نہیں تھا، یا ہوگا تو ہلکا۔ بہرحال وہ جو تھا پانی پلانے کا کام کرتا تھا، بعض روایات میں ہے، اور ہم اسی کو ہی زیادہ فوکس کریں گے۔ تو وہ جو پانی پلانے کا کام کرتا تھا، لوگوں کے گھروں میں پانی جو تھا وہ پہنچانا، تو وہ گدھوں پہ کام ہوتا تھا، یا جو مال برداری، ادھر سے مال رکھا ادھر پہنچایا، ادھر سے ادھر رکھا، وہ گدھوں پہ ہوتا تھا۔ اب کیا ہوا جی، گدھے ان کے گم ہو گئے، اور باپ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ گدھے تلاش کر کے لاؤ، اور یہ گدھے تلاش کر رہے ہیں۔ ان کا یہ خود ہیں طالوت علیہ السلام، اور ان کے ساتھ ان کا ایک غلام ہے، گدھے تلاش کر رہے ہیں۔ گدھے تلاش کرتے 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 یہ حضرت اشمعیل علیہ السلام کے گھر کے پاس سے گزرے۔ تو حضرت اشمعیل علیہ السلام کا گھر جو تھا وہ بیت المقدس کے پاس ہی تھا۔ اچھا، اب اشمعیل علیہ السلام جو ہے ان کے گھر یہ گئے، کس لیے؟ جب پاس سے گزرے انہوں نے کہا چلو دعا کرواتے ہیں جا کے، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے گدھے ہمیں ملا دیں۔ تو یہ اندر چلے گئے حضرت اشمعیل علیہ السلام کے پاس۔ تو جیسے ہی حضرت اشمعیل علیہ السلام کے سامنے گئے، ان کے پاس گئے، ادھر ہی وہ تیل پڑا ہوا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا حضرت اشمعیل علیہ السلام کو، کہ یہ تیل جو تھا وہ تیل جو تھا وہ بیت المقدس کا ہی تیل تھا، بیت المقدس کا ہی تیل تھا، جو چراغاں کے لیے بیت المقدس میں روشنی کے لیے رکھا گیا تھا۔ وہ تیل جو تھا وہ بوتل میں تھا، تو وہ تیل اچھلنے لگ پڑا، اور اتنا اچھلا، اس میں جوش آیا کہ وہ جو کارک تھا جس کے ساتھ بوتل بند کی ہوئی تھی، وہ کارک کھل گیا، اوپن ہو گیا، اور وہ تیل باہر جو تھا بوتل سے آ گیا۔ اشمعیل علیہ السلام کو ایک نشانی انہوں نے سمجھا پوری ہو گئی۔ ساتھ ہی انہوں نے وہ عصا لایا، وہ ڈنڈا جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ان کے پاس، اور انہوں نے دونوں بندوں کا، ایک غلام اور ایک طالوت، غلام کو ناپا تو وہ قد پورا نہیں تھا، جب طالوت کے ساتھ وہ ڈنڈا رکھا تو وہ بالکل فٹ آیا، پورا 9 فٹ کا، ٹھیک ہے، قد جو تھا ان کا 9 فٹ کا قد تھا حضرت طالوت علیہ السلام کا، 9 فٹ یا اس سے کچھ کم یا زیادہ، بس اس کے قریب قریب تھا۔ اب انہوں نے کہا طالوت علیہ السلام کو، حضرت اشمعیل علیہ السلام نے، کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ چن لیا۔ اب وہ غریب خاندان کا غریبڑا، وہ تو پریشان ہو گئے، وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے بادشاہ بنا رہے ہیں اس قوم کا، اور یہ تو مجھے مانیں گے نہیں، میں تو بڑے غریب خاندان سے ہوں، اور یہ امیر امراء، یہ چودھری، یہ نمبردار، یہ ترے دار، یہ اونچی اونچی ٹوپیوں والے، اونچی اونچی پگڑیوں والے، یہ تو مجھے نہیں مانیں گے، تو مجھے کبھی بھی بادشاہ تسلیم نہیں کریں گے۔ حضرت اشمعیل علیہ السلام نے کہا کہ طالوت، بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بادشاہ مقرر کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، تو یہ لوگ مانے یا نہ مانے تو پھر کیا مسئلہ بنتا ہے؟ یہ نہ بھی مانے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام نے کہا کہ پھر اس طرح کریں کہ کوئی نشانی ہمیں بتائیں کہ جس سے پک ہو جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ چن لیا ہے۔ تو پھر حضرت اشمعیل علیہ السلام نے کہا کہ تم گھر جاؤ، جو تمہارے گدھے گم ہوئے ہیں وہ خود بخود تمہارے گھر پہنچ گئے ہوں گے۔ یہ نشانی بتائی۔ جب حضرت طالوت علیہ السلام اپنے گھر گئے تو دیکھا کہ وہ جو ہے گدھے جو ہے وہ گھر پہنچ گئے ہیں، مشہوری ہو گئی ہر جگہ پہ کہ یہ بادشاہ بن گئے۔ اب جو وہ نوابوں کا، وہ سیاسی پنڈتوں کا، اور وہ جو تھا سیٹھوں کا، اہل ثروت کا، مالداروں کا گروپ تھا، وہ ان کو تو لگی پریشانی لاحق،
وہ تو ہو گئے پریشان. وہ کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا, ایک غریب خاندان کے بندے کو بادشاہ بنا دیا ہے. غلط, ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. پہلے خود ہی گئے تھے کہ بادشاہ مقرر کرو, اور جب بادشاہ مقرر کر دیا کہتے ہم نہیں مانتے. سارے اکٹھے ہوئے, بھاگے بھاگے آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس, اور پھر وہی باتیں شروع کر دیں یہودیوں والے انداز میں. انہوں نے کہا قالوا انا یکون لہ الملک علینا, اے اسماعیل علیہ السلام, یہ جس کو آپ نے بادشاہ مقرر کر دیا ہے اس کا کیا حق ہے بادشاہ ہونے کا؟ انا یکون لہ الملک علینا, ہم زیادہ حقدار ہیں, وہ ہم سے بڑھ کر کیسے حقدار ہو گیا؟ ہم سے بڑھ کے کیسے وہ حقدار ہو گیا؟ انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ, اور ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں. اب یہ جو بات ہے نا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, انہوں نے کہا ایک تو ہے یہ غریب خاندان کا, پیسہ نہیں ہے اس کے پاس. دوسرا یہ ہے کہ یہ چھوٹے خاندان کا ہے, یہ بنیامین کے نسل سے ہے, اور ہم یہودا کی نسل سے ہیں. سارے بادشاہ جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد, یعنی حزقیل علیہ السلام کے بعد, وہ سارے یہودا کی نسل سے چلے آتے رہے ہیں. اور اب جو ہے بنیامین کی نسل سے تو کوئی بادشاہ ہوا ہی نہیں ہے, اور تو نہ خاندانی اس کو شرف حاصل ہے, اور نہ مالی طور پر یہ سٹرونگ ہے. تو بادشاہ تو مالی طور پر سٹرونگ ہوتا ہے, جو ٹھیک ٹھاک مالدار ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو بنا دیا, یہ تو حقدار ہی نہیں ہے. آپ کسی مالدار کو چنتے, یا آپ کسی مالدار کے ساتھ جو خاندان نہیں ہوتا اس کو چنتے. اب یہ انہوں نے دلیل دی, وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ, اور اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے. قال, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا, فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم, یہ طالوت کوئی عام شخصیت نہیں ہے, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے. ان اللہ اصطفاہ علیکم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا ہے تم سب کے اوپر, یعنی تم سب کا بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے ان کو. اور ریزن کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, اور علم میں اور جسم میں یہ تم سب سے بڑھ کر ہے. صحت بھی سب سے زیادہ اور طاقت بھی سب سے زیادہ. ظاہر ہے طاقت تو تبھی ہوتی ہے صحت ہو تو صحت تو مست ہے, صحت میں سب سے زیادہ, طاقت میں سب سے زیادہ. تو بادشاہ ہونے کے معیار کیا ہوئے؟ صحت, نمبر 2 طاقت, نمبر 3 علم. فرمایا کہ فی العلم, اور علم بھی تم سے زیادہ, سب سے زیادہ. تو یہ تینیں چیزیں جو ہیں, صحت, طاقت, علم, یہ اس میں تم سب سے زیادہ ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بادشاہ عطا کرے. یہ تو ویسے تمہارے بھلے کے لیے یہ باتیں بتا دی ہیں کہ یہ صحت میں زیادہ ہے, طاقت میں زیادہ ہے, یہ علم میں تم سب سے زیادہ ہے. وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بھی جو ہے یہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ چن لیتا تو یہ ساری چیزیں ان میں آ جانی تھی. اور دیکھو کہ یہ مالدار نہیں ہے, اب دیکھنا یہ کیسے مالدار ہوگا. تو جب بادشاہ بنا دیا تو مال تو خود بخود ہی آ جانا تھا. تو یہ ان کی نشانی دی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ اور بھی نشانی دو, اس کی کوئی اور نشانی بھی دو. تو پھر اللہ کے نبی کہنے لگے واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم, وہ وسعت والا اور علم والا ہے. وقال لهم نبیہم, اور اللہ کے نبی نے کہا ان کو کہ اگر کوئی اور نشانی مانگتے ہو, ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم, کہ نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت جس کو تم لوگ تابوت سکینہ کہتے ہو, اس میں, وہ صندوق میں تمہارے, اس میں آل موسیٰ کی جو ہے وہ بقایا جات ہیں, ان کے بقایا جات ہیں, آل موسیٰ کے, آل ہارون کے بقایا جات ہیں, ان کے تبرکات ہیں. اس میں کیا تھا؟ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے. اس کی ڈیٹیل میں ایک ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو, اور اس کا لنک میں انشاءاللہ تعالی اندر ڈسکرپشن میں لگاؤں گا. اچھا, تو وہ تابوت سکینہ تمہارے پاس آئے گا اور فرشتوں نے اسے اٹھایا ہوا ہوگا. تو وہ تابوت سکینہ جو تھا وہ آیا, اسے وہ بیل گاڑی میں آیا, یا وہ فرشتے نظر نہیں آئے, کسی کو فرشتے نظر نہیں آئے,
وہ تابوت آیا اور ان لوگوں کو سکون ہو گیا۔ اچھا، جب ان لوگوں کو سکون ہو گیا تو اس کے بعد پھر جناب وہ بالکل تیار ہو گئے، تیاریاں شروع ہو گئیں، جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ حضرت طالوت نے لشکر تیار کیا، اور وہ لشکر جو تھا وہ پہلے چھوٹی چھوٹی فتح ہوتی نہیں، تو قرآن میں تو ایک ہی مارکے کا ذکر ہے، وہ جو جالوت کے ساتھ مارکا ہوا، تو اس کے لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ 80,000 کا، اور ایک روایت 3 لاکھ، اور اس کے بعد کو 3,313 کی آتی ہے۔ لیکن یہ روایت میں اس کو اتنی یعنی کہ معتبر نہیں مان سکتا کہ اس زمانے میں آبادی بھی لوگوں کی بہت کم ہوتی تھی، تو 3 لاکھ کا لشکر جو ہے نا وہ سمجھ سے وہ باہر ہے بات۔ 80,000 والی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو 80,000 کا لشکر جو تھا، وہ لشکر جو ہے وہ طالوت نے اکٹھا کر لیا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، اور طالوت کا جھنڈا تھا، طالوت کی حکمرانی تھی، طالوت کی بادشاہت تھی، اکٹھا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آگے قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے، وہ سارا مارکا میں نے بیان کیا ہوا ہے کہ وہ ایک درمیان میں نہر آتی تھی، اور کہا کہ وہ نہر جو ہے وہ دریائے اردن تھا، اس سے پانی نہ پینا، جس نے پینا ہو ایک چلو پانی پی لے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے پانی پی لیا، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، سوائے 313 کے۔ وہ 313 نے پانی نہ پیا، اور وہ 313 ہی وہ انہوں نے دریا کا پل پار کیا، باقی لوگ دریا کے پل کے ادھر ہی رہ گئے۔ اور جب 313 نے پار کر لیا تو یہ جو ادھر والے تھے نا زیادہ تعداد میں، وہ کہنے لگے وہ کدھر جا رہے ہو، چھوڑ دو، رہ جاؤ گے، جنگ نہیں ہونی، مارے جاؤ گے، تو بہتر یہ ہے کہ تم لوگ بھی نہ جاؤ جنگ میں۔ تو وہ آگے سے جو تھے نا 313، وہ کہنے لگے نہیں، بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو چھوٹی فوج ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی فوج پہ غالب آ جاتی ہے۔ پھر یہ گئے جناب، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ آئے مقابلے میں جالوت کے۔ جالوت آیا بڑا لشکر لے کے، اور وہ لوہے میں لدا پھندا ہوا، ڈھکا ہوا ہر طرف سے، اور پھر داؤد علیہ السلام نے اس کو وہ غلیل سے پتھر مارا جو اس کی آنکھ میں لگا، اس کے دماغ میں گھسا، پھر وہ مر گیا، ڈھیر ہو گیا۔ اور جالوت کی جو ساری فوج تھی وہ جب دیکھا کہ ہمارا لیڈر مر گیا تو ان کے لیے تو بڑی حیرانی والی بات تھی، بھاگ کے سارے بھاگ گئے، دم دبا کے بھاگ گئے۔ وہ ہزاروں کا لشکر، یہ 313 کا، اور وہ سارے ہار گئے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی تو ہو گئی بلے بلے، ہر طرف داؤد علیہ السلام کے نعرے، ہر طرف داؤد ہی داؤد ہو گئی۔ اب اسرائیلی روایات میں بعض میں آتا ہے کہ طالوت نے اپنے دل میں داؤد کا حسد رکھ لیا۔ ہم نہیں اس بات کو مانیں گے کہ ایک بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دی ہو، چنا ہو لوگوں کی بادشاہت کے لیے، تو اس کے اندر کوئی ایسی بات آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن داؤد علیہ السلام کے ساتھ حضرت طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، شادی ہو گئی۔ اچھا، اب پھر ایسا ہوا کہ 20 سال تک، کتنے 20 سال تک جو طالوت ہیں ان کی حکومت رہی، اور 1050 سے یہ حکومت سٹارٹ ہوئی تھی، 1050 قاف میم قمری۔ اور یاد رکھیے کہ یہ اس میں تو عیسوی میں تو ڈیٹ آگے کو بڑھتی ہے نا، کہ آج جو ہے 2025 ہے، اور اگلے سال 2026 ہوگا، اگلے سال 2027 ہوگا، لیکن قبل مسیح میں ڈیٹ کم ہوتی ہے۔ جیسے جیسے وقت آگے گزرتا ہے تو قبل مسیح کم ہوتی جاتی ہے، بیفور کرائسٹ، ٹھیک ہے۔ تو طالوت کی جو حکومت سٹارٹ ہوئی وہ 1050 میں سٹارٹ ہوئی قبل مسیح، بیفور کرائسٹ، اور یہ 20 سال رہی، تو یہ رہی 1030 تک۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1050 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 20 سال حکومت رہی طالوت کی، اور طالوت جو ہے وہ کسی اور مارکے میں انہی قوم عمالقہ کے ساتھ مطلب کہ جنگ کرتے ہوئے جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ یعنی قوم عمالقہ کا زور تو ٹوٹ گیا، قوم عمالقہ کا زور تو ٹوٹ گیا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی یعنی طالوت کو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑائی ختم ہو گئی۔
لڑائی تو چلتی رہی، اور مار کے ہوئے ہوں گے اور مار کے ہوئے ہوں گے، تو 20 سال تک یہ کام چلتا رہا. لیکن اینڈ رزلٹ کیا نکلا کہ 20 سال بعد ایک مارکہ ایسا ہوا کہ اس مارکے میں طالوت علیہ السلام بھی شہید ہو گئے، اور ان کے جو 3 بیٹے تھے، بعض روایات میں 1 بیٹے کا ذکر آتا ہے، بعض میں 3 کا ذکر آتا ہے، تینوں بیٹے بھی ساتھ ہی شہید ہو گئے. اور پھر جب شہید ہو گئے یہ سارے، تو پھر دماد ہی رہ گیا. تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کی بادشاہت کا اعلان ہو گیا. اور پھر جب وہ بادشاہ بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا کر دی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی دے دی، بادشاہت بھی دے دی. تو وہ جو سسٹم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد سٹارٹ ہوا تھا، کہ جو بادشاہ ہوگا وہ یہودا کی اولاد میں سے ہوگا، اور جو نبی ہوگا وہ لاوی کی اولاد میں سے ہوگا، لاوی ابن یعقوب کی اولاد میں سے، اور بادشاہ یہودا ابن یعقوب کی اولاد میں سے ہوگا. وہ سسٹم پھر ختم ہو گیا یہاں پہ آ کے داؤد علیہ السلام پہ، اور وہی موسیٰ علیہ السلام والا سسٹم چل پڑا کہ جو بادشاہ ہے وہی نبی ہے، اور جو نبی ہے وہی بادشاہ ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نبی اور وہی بادشاہ، ٹھیک ہے. یوشع ابن نون وہی نبی ہے وہی بادشاہ ہیں، حزقیل علیہ السلام وہی نبی ہیں وہی بادشاہ ہیں، اور اب پھر داؤد علیہ السلام نبی ہیں وہی بادشاہ ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں وہی بادشاہ ہیں. پھر یہ سسٹم چل پڑا. تو ناظرین، اس طریقے سے طالوت جو ہیں ان کی شہادت ہو گئی. یہ حسد والی روایت اسرائیلی روایت ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم مانیں، کیونکہ اگر وہ حسد ہوا ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کا نکاح تو نہ کرتے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ. اور 20 سال حکومت رہی، 20 سال حکومت کے بعد وہ ایک مارکے میں شہید ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا جو ہے سبب بنانا تھا بادشاہت کا، اور نبوت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. تو اسی کے ساتھ ہماری گفتگو کا اختتام ہوتا ہے. آج میں نے آپ کو طالوت کا وہ واقعہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوا ہے، سارا قرآنی ماخذ کے ساتھ اور اسرائیلی روایات کے ساتھ بیان کیا ہے. ناظرین یاد رکھیے کہ اسرائیلی روایات جب تک قرآن سے متصادم نہ ہوں، ہمارے عقائد سے متصادم نہ ہوں، ان کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ہمارے عقائد سے متصادم ہوتی ہیں، اگر قرآن و حدیث سے متصادم ہوتی ہیں، تو پھر ہمارے لیے ان روایات کو لینا سخت نقصان دہ ہے، سخت حرام ہے. پھر ہم ان روایات کو نہیں لیں گے. تو یہ جو حسد والی بات ہے نا، اس میں تھوڑا سا شبہ بنتا ہے کہ ہے تو یہ انسانی کمزوری حسد، لیکن ایک بندے کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں نے اس کو چن لیا. ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے اوپر چنا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں چن سکتا، چنا تو بادشاہت کے لیے ہی تھا، نہیں چن سکتا کہ جو دل میں حسد اور پھر رکابت رکھ لے. بہرحال انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. اپنا بھی خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.